حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ قرآن کریم اور اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ حق و باطل کے درمیان ایک اہم جدوجہد کی مثال ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان اور ظلم کے خلاف استقامت کا سبق دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی اور ایک ظالم بادشاہ نمرود کی پیروی کرتی تھی جو خود کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ وہ اللہ کو مانے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ آپ نے پہلے سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بت پرستی نہ کریں، کیونکہ بت نہ تو سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں اور نہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں۔ نمرود کا دعویٰ تھا کہ نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے ناراض ہوا اور اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور اللہ کی وحدانیت کے متعلق سوالات کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے جواب دیا، میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا تاکہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو ایک اور چیلنج دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ چیلنج سن کر نمرود لاجواب ہو گیا کیونکہ وہ اس بات پر قادر نہیں تھا۔ نمرود کا ظلم اور آگ میں ڈالنے کا حکم۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مزید غضبناک ہو گیا اور حکم دیا کہ آپ کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کا معجزہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور آپ سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے۔ یہ دیکھ کر لوگ نمرود کی طاقت کے خلاف ہو گئے، اعتمادی پیدا ہو گئی، بے اعتمادی پیدا ہو گئی۔ نمرود نے اپنی ضد اور تکبر کو نہیں چھوڑا۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کیا ہے۔ مچھر نے اس کی ناک میں گھس کر اس کا دماغ کو تباہ کر دیا اور یوں یہ ظالم بادشاہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کہانی سے، اس قصے سے، اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ وہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ دنیاوی طاقت اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور عبرت کا سبق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، انسان کو زندہ کرتا اور مارتا ہے، سورج کو غروب کرتا اور آفتاب کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، وہی رزق دیتا، وہی رزق چھینتا ہے، وہی موت دیتا، وہی زندگی دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ نمرود کی طرح ہمیں تکبر کرنا چاہیے۔ غرور و تکبر کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔